کچھ اور پھر کوشچنز ہیں. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کانٹیکٹ لینس لگا کر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے بالکل جائز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرض کر لیں اگر کسی نے کانٹیکٹ لینس لگائے ہوئے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ آنکھوں میں پانی ڈالنے کی ضرورت تو ہوتی نہیں، تو ان کے لگائے ہوئے بھی باقاعدہ وضو ہو جائے گا. تو پھر وضو بھی کمپلیٹ، اور نماز میں آنکھوں کا کوئی ایسا استعمال تو نہیں کہ یہ کانٹیکٹ لینس درمیان میں کوئی رکاوٹ بن رہے ہوں. جب کچھ بھی نہیں ہے تو بالکل شرعاً جائز ہوگا. ایک ہی کہتی ہیں بہن کہ ہم نے تقریباً 21 سال پہلے کسی کو $10,000 بطور قرض دیے تھے، تو اب اگر وہ ہمیں پاکستانی روپیز میں اسی ٹائم کے $10,000 کے ریٹ کے مطابق دے تو وہ تو بہت تھوڑے سے ہوں گے، جبکہ اب ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس کرنسی میں آپ نے قرضہ دیا ہے اسی کرنسی میں واپس لیں گے آپ. اسی طریقے سے اگر آپ نے گولڈ دیا ہے تو گولڈ کی شکل میں آپ واپس لیں گے، روپوں کی شکل میں نہ لیں. اسی طرح چاندی دی ہے تو روپوں کی شکل میں نہیں لیں گے بلکہ آپ اس کو سلور کی شکل میں، چاندی کی شکل میں ہی لیں گے، ورنہ سود متحقق ہو سکتا ہے. اس لیے آپ نے ڈالر دیا ہے تو ڈالر کے ریٹ پہ ڈالر ہی آپ واپس لیں، چاہے ریٹ بڑھ گیا ہو چاہے ریٹ کم ہو گیا ہو. اب بڑھ گئے ہیں تو آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کم بھی تو ہو سکتا تھا. اس وقت ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے کہ آپ کو ڈالر میں لینا ہے، چاہے فرض کر لیں اس وقت ڈالر ریٹ $100 ہوتا اور آپ کو اب $50 ہو جاتا. آپ کو اگرچہ 50 کا بظاہر ایک ڈالر پہ لاس ہے لیکن آپ کو قبول کرنا پڑتا. تو آپ ڈالر کی شکل میں لیں، پاکستانی روپیز یا کسی اور کرنسی کی شکل میں نہیں لے سکتے، آپ اسی میں لیں تاکہ گناہ نہ ہو. اور اب چاہے ریٹ کتنے بڑھ گئے، آپ کو کتنا ہی نفع ہو، وہ آپ کے لیے بالکل جائز ہوگا. اور اگر وہ نہیں دیتا اس طریقے سے تو اس سے پاکستانی روپی میں نہ لیں، ورنہ آپ کے لیے مطلب نقصان کا پہلو ہے، اور یعنی شرعی لحاظ سے نقصان کا پہلو ہے کہ سود متحقق ہو سکتا ہے، اس لیے ڈالر کی شکل میں لینا ہوگا. ابھی لے لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایک مجھے آفر یہ بھی ملا تھا، یہ پہلے چلے اچھا بہن والا لے لیتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ میں نے 3 لاکھ روپے اپنے بھائی کو قرض دیا، تو بھائی نے رجسٹری وغیرہ کوئی مکان کی کرائی تھی اور پھر مجھے کہا کہ اس کے 1 فلور کا کرایہ میں تمہیں دیتا رہوں گا. کچھ عرصے دیتے رہے پھر چھوڑ دیا. دیکھیں میری پیاری بہن، میں یہی آپ کے سوال سے پہلے یہ جملے کہہ رہا تھا اور آپ نے شاید وہ دیر سے جوائن کیا ہوگا. اگر آپ قرض دیتے ہیں اور اگر آپ کے بھائی نے یہ کہا تھا کہ میں اس قرض کو اس طرح اتاروں گا کہ فلور کا کرایہ تم لیتے رہنا حتیٰ کہ 3 لاکھ پورا ہو جائے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یوں تھا کہ یہ 3 لاکھ میرے پاس رہے گا، جب ہوگا دے دوں گا، اس وقت تک تم 1 فلور کا کرایہ لیتے رہنا، تو یہ آپ نے قرضے کے اوپر نفع طے کیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہے. تو آپ دونوں بھائی بہن جو ہیں وہ حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کریں گے تو شدید ترین عذاب ہے، شدید ترین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ ایک نہر میں تیر رہا ہے اور پھر وہ قریب آتا ہے، دوسرا آدمی اس کے منہ میں پتھر ڈالتا ہے، وہ پھر چلا جاتا ہے، تو پتہ چلا یہ سود خور ہیں سرکار کی امت کے. تو اس طرح کے کئی عذابات دکھائے گئے ہیں. اب آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں توبہ کریں، اور جتنا آپ نے اس طرح کرایہ لیا ہے وہ سود تھا وہ اپنے بھائی کو واپس کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنا 3 لاکھ قرضہ واپس لیجئے. پھر یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے گروی رکھا وہ گھر شاید، اور اس سے جو پیسے آئے اس میں سے 1 لاکھ مجھے دیا. یہ بھی اگر دیکھیں قرضے کے طور پر نہیں دیا، یعنی قرض اتارا نہیں تھا بلکہ ایسی پروفٹ کے طور پہ دیا، قرضہ باقی، تو یہ پروفٹ سود ہوا. اس کو بھی آپ کو واپس کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. ہاں اگر قرضے کے جواب میں دیا ہے کہ بھئی اب یہ 1 لاکھ تم لے لو، 2 لاکھ باقی رہ گیا، یا وہ کرایہ بھی ملا لیں، تو پھر یہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا. اب صورتحال یہ ہے کہ بہرحال اس پہ تو آپ توبہ کریں گی. جو آپ نے قرضہ دیا ہوتا ہے اس پر دینے والے پر زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو سال بسال جتنا عرصہ بھائی کے پاس رہے گا اس پر زکوٰۃ بنتی رہے گی. آپ 3 لاکھ کو 40 سے تقسیم کیجئے گا، کل زکوٰۃ نکل آئے گی. اگر ایک پہلے سال میں ایسا ہوا تو وہ زکوٰۃ علیحدہ لکھ لیں. پھر اگلے سال میں اگر بھائی نے نہیں دیا پھر اس پر زکوٰۃ بنے گی، وہ بھی لکھ لیں. جب یہ پیسہ آپ کو واپس ملے گا، جب پھر یہ تمام جمع شدہ زکوٰۃ جو آپ نے حساب کر کے رکھی ہے ادا کرنی پڑے گی. گویا کہ قرض میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے قرض دیا ہے سال بسال اس پہ زکوٰۃ بنتی ضرور رہتی ہے، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوتی ہے جب وہ قرضہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا. تو لہذا جب وہ آ جائے تو پھر آپ ادا کیجیے گا، اور اس سے پہلے کہ اوپر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کریں. یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، شدید قسم کی وعیدیں ہیں. کوئی ایک درہم
سود لینا یہ ایسا ہے جیسے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرنا. تعداد ہے 30-36 کی تعداد بھی بیان کی ہے، 36 بار 30 بار زنا کرنا. تو اتنا برا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بڑے آسانی سے ہم لوگ یہ کہ بھائی اتنا دے دیں، اتنا کر لیں. بھائی پہلے شریعت کو تو آپ سامنے رکھیں. یہی میں آپ کو بہن سمجھا رہا تھا، آپ نے شاید دیر سے جوائن کیا تھا، کہ ہم اپنی عقل سے جب کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ عقل آپ کے قرآن اور حدیث کے شرعی مسائل سے ٹکرا جاتی ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ شرعی مسائل کو دبا دیا جائے، آپ کی عقل کو فوقیت دی جائے اور کہا کہ جائز ہے، نہیں، بلکہ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے غلط کیا، اپنی عقل کو شریعت کے تابع کریں. تو دونوں بھائی بہن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ کہتے ہیں کسی بھائی نے، اچھا یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں میرے 3 بچے ہیں، شادی شدہ ہو گئے، اپنے اپنے فیملی کے ساتھ ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں. اب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو میں غصے میں آ کے ان کا کھانا نہیں کھاتا ہوں، خود کماتا ہوں، کر لیتا ہوں. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں حضرت، آپ کا غصہ تو بہت بجا ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ غصہ 7ویں سال سے سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز کا حکم دیا ہے تو صرف یہ نہیں کہ صرف نماز کا حکم، نہ اس کو ادب سکھائیں، نہ دین سکھائیں، نہ وضو سکھائیں، نہ اس کی روحانی تربیت کریں اور کہیں بیٹا نماز پڑھو. صرف آپ کے کہہ دینے سے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تمام باہر کے جو اثرات لے رہا ہے، گندے دوستوں کے اثرات، اسکول کالج یونیورسٹی کے، آپ کے صرف یہ کہنے سے کہ بیٹا نماز پڑھو سارے اثرات زائل ہو جائیں گے. ایک دم اپنے اندر روحانی طاقت سی محسوس کرے گا، وضو کرنا بھی آسان، مصلی پہ کھڑا ہونا آسان. اس لیے آپ ناراض نہیں ہوئیے گا. میں گزارش کرتا ہوں جب آپ شادی کرنے لگے نا تو پہلے یہ سوچ لیں میں ایک اچھا شوہر اور اچھا باپ بن سکتا ہوں کہ نہیں بن سکتا ہوں. ایک اچھے شوہر، ایک اچھے باپ ہونے کے اعتبار سے مجھ پر کیا کیا شرعی ذمہ داریاں ہیں. ایسی جو بچیاں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کیا میں ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں بن سکتی ہوں کہ نہیں. شریعت کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے؟ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ شریعت تقاضا کس چیز کی کر رہی ہے تو آپ کیسے اچھے شوہر بن سکتے ہیں، کیسے اچھے والد بن سکتے ہیں؟ اور جب آپ نے ایک اچھے والد، ایک اچھے شوہر کا کردار ادا نہیں کیا تو پھر آپ یہ کیوں شکوہ کر رہے ہیں کہ بیوی یہ نہیں کرتی اور بچے یہ نہیں کرتے ہیں؟ کوتاہیاں تو آپ کی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. قرآن پڑھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو علم دین سکھائیں، ان کی روحانی تربیت کریں، انہیں آداب سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں. خود آپ علم دین سیکھ کر ایک رول ماڈل بن کر ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، ایک خوبصورت سا گھر میں ماحول بنائیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. دروازوں کو کھول دیں اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات کو گھر میں آنے دیں. جب ہم خود لمیٹڈ تعلیمات کو گھر میں آنے دیتے ہیں، عمل ہم خود نہیں کرتے ہیں، نماز پہ زور ہے، باقی تمام بے عملیاں ہماری بھی چل رہی ہوتی ہیں، پھر اس میں یہ چاہے کہ ایک دم فرشتے بن کے بچے سامنے آ جائیں، کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ بہت ہی کامل ہو، لیکن میں جو ایک ہماری عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں معاملہ ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ نابالغ تھے اور آپ نے ان کو سمجھایا تھا، اچھی طرح تربیت کی تھی، اب بالغ ہونے کے بعد آپ پر کوئی وبال نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے شروع سے صحیح تربیت نہیں کی، صرف نماز کا کہتے رہے اور یہ نہیں پتا تھا کہ اس نماز کا کہنے کے ساتھ کچھ اور بھی لوازمات ضروری ہیں، تو یاد رکھیں بالغ ہونے کے بعد جتنے بھی گناہ کرتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں بھی وہ گناہ لکھے جائیں گے، کیونکہ باپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے. اس آیت کے تحت جو میں نے عرض کی قوا انفسکم والی، کہ آپ کو تربیت کرنی چاہیے تھی. اس صورت میں آپ پیار محبت سے سمجھائیں. بالغ ہونے کے بعد اتنی شدت ٹھیک نہیں ہے، اب آپ پیار محبت سے سمجھائیں، ان کو آخرت کے بارے میں بتائیں، کھانا وغیرہ کھا لیں. کچھ کلوز ہوں گے تو آپ پیار محبت سے سمجھا سکتے ہیں نا. اب بھی اگر آپ بالکل ناراض ہو کے دور ہو گئے تو گویا کہ آپ نے تو ان کو دھکا دے کے پیچھے ہٹا دیا. پہلے ایک ماحول بنانا چاہیے تھا، پھر یہ بچے ہوتے. اب شادی ہو گئی، ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کھانا چھوڑ کر چاہ رہے ہیں کہ نمازی بن جائیں، بہت ہی مشکل ہے. جہاں تک آپ کی زوجہ کا تعلق ہے، آپ کہتے ہیں صرف فجر پڑھتی ہے باقی نہیں پڑھتی. مجھے حیرت ہے، حالانکہ فجر ہی سب سے مشکل ہے، باقی تو آسان ہوتی ہیں. پیار محبت سے زوجہ کو سمجھائیں، کبھی کوئی تحفہ لا کر دیں، کبھی باہر کھانا کھلانے کے لیے لے جائیں کہیں سیف سائڈ کے اوپر، پھر بڑے پیار سے محبت سے ان کو سمجھائیے، انشاءاللہ مانیں گی. ہماری بہنیں تھوڑا سا ان کو سمجھا دیا جائے، ان کے نفسات کے مطابق کام کیا جائے. اگر وہ خوبصورت سا لباس پہنے، 2 جملے تعریف کے کہہ دیں. وہ کھانا اچھا بنائیں تو تعریف کریں اور کہیں کہ کاش اس کے ساتھ اگر تم نماز بھی پڑھو تو بالکل کامل پرفیکٹ ہو جاؤ گی. تمہارے چہرے پہ نماز پڑھنے کے بعد جو نور نظر آتا ہے نا، وہ میک اپ سے بھی نظر نہیں آتا. پھر وہ دیکھیں اس کے تھوڑا ایسا پازیٹیو چینج آئے گا. تو پیار محبت سے سمجھائیے آپ. اب آپ نے بچوں کا کھانا چھوڑ دیا
لیکن زوجہ نماز چھوڑ رہی ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا، آپ اپنی عقل سے سارے مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید یوں کر لوں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے. میری گزارش ہے کہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میری کتاب قرب الہی لیجیے آپ، بیسٹ بک ہے. شادی سے پہلے آپ اس کا مطالعہ کریں، بہت اچھے شوہر، ایک اچھے باپ، ایک اچھے مسلمان آپ بنیں گے. شادی کے بعد بھی اگر کریں گے اپنے غلط پر مطلع ہونے کا موقع ملے گا، روحانی آپ کو قوت حاصل ہوگی. اگر آپ کے گھر والے پڑھ کے آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس پہ عمل کریں، گھر آپ کا قابل رشک گھرانہ بنے گا. تو یہ آپ سب کریں، بہت ضروری ہوتا ہے. ایک مختصر میں بھائی نے پوچھا کہ کتنے کلومیٹر پر سفری نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی قصر نماز. دیکھیں اصل میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان تھا کہ جو 3 دن کی مسافت پر سفر کرے گا وہ قصر کرے. تو 3 دن کی مسافت کیا ہے؟ تو اس زمانے کے اعتبار سے کچھ سفر سمندر میں تھے، کچھ خشکی کے اوپر میدانوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، پہاڑی علاقوں کے اندر. پھر اس میں واش روم وغیرہ جانا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، رات میں آرام بھی کرنا ہے. تو 3 دن میں کتنا سفر طے ہوگا، تب کہیں جا کے ہم قصری نماز پڑھیں گے. تو یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ تھا جس پہ فقہائے کرام نے غور و تفکر کر کے پھر انہوں نے اندازہ کیا لوگوں کی آسانی کے لیے کہ ہم کوئی مدت مسافت مقرر کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد سمجھ لیں بس آپ اب قصر نماز پڑھیں. اب چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں فقہاء نے اپنا ذہن استعمال کیا تو مسافت میں اختلاف پیدا ہوا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جو ہمارا اعتماد ہے وہ ہے 92 کلومیٹرز کے اوپر. لہٰذا اگر آپ گھر سے شہر کی حدود سے پہلے باہر نکل جائیں، اپنے گھر سے نہیں دیکھیں گے، شہر کی حدود سے باہر نکلیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، جیسے ہی شہر سے باہر نکلیں گے قصر شروع ہو جائے گی. یہ نہیں کہ آپ 92 کلومیٹر دور پہنچ جائیں پھر قصر شروع ہوگی. 2 شرطوں کے ساتھ بس آپ مسافر ہو جاتے ہیں. شہر کی حدود سے باہر نکلیں اور ارادہ یہ ہے کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا تو آپ مسافر ہو گئے، آپ کو قصر نماز ادا کرنی ہوگی. یہ ایک اور کویسچن تھا. یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے نے سنا کہیں کہ مسجد میں کوئی شخص حضور کو ملا، اس کے بال پراپر نہیں تھے، داڑھی کے اور سر کے، تو سرکار نے فرمایا پراپر کر کے آؤ. تو اب بیٹا وہ سن کر آ گیا تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میں سر کے اور داڑھی کے بال کٹوا سکتا ہوں کہ نہیں. دیکھیں ایسا تو کوئی حدیث نہیں ہے کہ پراپر کر کے آؤ. یوں ضرور ہے کہ ایک شخص آیا وہ بکھرے بالوں والا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اس طرح، تو وہ چلا گیا، اس نے اشارہ وہ بنا کر آیا بال بالکل صحیح ہو کر. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئیے اس سے بہتر نہیں کہ کوئی اس حالت میں آتا ہے گویا کہ وہ شیطان ہے. یعنی یہ بکھرے ہوئے بال اس طرح یہ اچھا نہیں ہوتا. ایک بالکل ایسا لگتا ہے جیسے یعنی سرکار نے یہ تعبیر فرمایا گویا کہ وہ ایک شیطان ہے. یعنی خراب قسم کی حالت، صحیح سلیقے کے ساتھ رہنا چاہیے. ہاں یہ حدیث ہوگی. ویسا نہیں ہے کہ پراپر بال بنا کر آؤ. اس ٹائم کون سا پراپر کا کیا تصور تھا، ذرا یہ سوچیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے، اس کے کوئی بال ٹیڑے میڑے ہو گئے، جیسے بعض اوقات بعض بال لمبے ہو جاتے ہیں، بعض چھوٹے ہو جاتے ہیں، بعض یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں وہ سیٹ کروا سکتے ہیں. داڑھی کی مقدار کم نہ کروائیں، سائڈ سے تھوڑا سا سیٹ کروا لیں. نیچے بھی اگر بال کوئی لمبے نکل آئے ہیں، ٹیڑے میڑے ہو گئے ہیں، تو اس کو صحیح کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا سا سیٹ کروا سکتے ہیں. تو مقدار بہت کم نہ کروائیں. جو بے ترتیب بال ہوں ان کو ترتیب میں لا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے داڑھی کے اطراف میں سے بال کٹوانا ضرور ثابت ہے، سرکار نے بھی کٹوائے ہیں، تو اس لیے سائڈ سے تھوڑا سا سیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بھائی نے ایک کویسچن کیا تھا، یہ باہر سے تھا، کہ میں نے کوئی کام کیا، مجھے اس میں کافی فائدہ ہوا، پھر میں کچھ رشتہ دار تھے، میں نے سوچا ان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، وہ چیز بتا دی. جب میں نے وہ بتا دیا اپنے فائدوں کے بارے میں تو نقصان ہونا شروع ہو گیا. تو ان کے پھر کوئی ریلیٹو تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کو نہیں بتانا چاہیے تھا، اس طرح نظر لگ جاتی ہے، اور یہ نظر لگ گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مسئلہ تقدیر بھی پڑھا ہوا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ شدہ ہے، تو پھر چاہے میں احتیاط کروں نہ کروں وہ تو ہونا ہی ہے. تو پھر یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی ان دونوں چیزوں کے اندر کہ موافقت کیسے ہوگی، کہ جب ایک چیز قسمت پہ لکھی ہوئی ہونی ہے تو پھر احتیاط کیوں، اور احتیاط کروں گا تو وہ اس کو لکھے ہوئے کو تو نہیں ختم کر سکتا، تو کیوں احتیاط کروں. یہ مسئلہ خلاصہ میں اس کا بہرحال بات آپ کی ایک طرح سے ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ کفر اسلام، نیکی بدی، ہدایت گمراہی، گناہ ثواب، یہ وہ ایسے معاملات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے، ہدایت کے اسباب بھی مقرر کر دیے،
اور گمراہی کے اسباب بھی بطور آزمائش مقرر کیے اور عقل عطا فرما دی، اسباب دے دیے کہ اب آپ اچھائی کو اختیار کریں اور برائی کو چھوڑیں۔ اب ہم اگر اپنے قدرت و اختیار سے برائی کو اختیار کرتے ہیں، قابل گرفت اچھائی کو اختیار کرتے ہیں تو نیکی و ثواب ملے گا، اس میں تو اختیار ہے۔ باقی ان مسائل کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط شدہ ہیں۔ کون کب پیدا ہوگا، کس کے گھر میں پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، شادی کب ہوگی، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کہاں رہے گا، کب بیمار ہوگا، کب صحت مند ہوگا، کب مرے گا، یہ اور کہاں دفن ہوگا، یہ تمام امور اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ازلی ہے، ہمیں اس میں ہم پابند ہیں۔ سوال پیدا ہوا، صحابہ کرام نے بھی پوچھا اس بات کو سننے کے بعد کہ جب سب کچھ مقرر شدہ ہے تو عمل کیوں کریں، کس چیز کا رہا عمل؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عمل کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے لیے اس چیز کو آسان کر دیتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ عمل نہ بھی کریں تب بھی ہوگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی تلقین ارشاد فرمائی۔ جنگی آلات سرکار نے جمع کیے، حالانکہ جانتے تھے کہ نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن آپ نے تیاریاں کی، سب کچھ کیا اور پھر مقابلے بھی کیے ہیں، یعنی ہر طرح کی تیاری کے بعد، اور ذہن میں یہی ہے کہ اللہ نے ازلی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ کوئی احتیاطاً تدبیر اختیار کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان نہ لانے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بس آپ یہ ذہن بنائیں کہ جب آپ احتیاط کرتے ہیں تو وہ بھی تقدیر کے تحت ہی ہے، یہ اللہ نے لکھا ہوگا کہ اس مقام پر یہ احتیاط کرے گا تو آپ احتیاط کریں، اور پھر بھی اگر نظر لگ جاتی ہے احتیاط کے باوجود تو آپ سمجھ جائیں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا تھا کہ اس طرح نظر کے وسیلے سے مجھ پر آزمائش آ گئی تو آ گئی، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ تو ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، احتیاط کرنے، عمل کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور مسئلہ تقدیر اپنی جگہ ہے کہ اللہ نے ازلی فیصلے کر دیے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اس لیے سرکار نے فرمایا تم عمل کرتے رہو۔ اگر سرکار عمل چھڑوا دیتے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلوں کے اوپر، اللہ کے ازلی فیصلوں کے اوپر بھروسہ کرتے، اس کے مطابق چلتے تو ہر ایک ان فیصلوں کی تجلی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یار میں نے غلط کر دیا، یوں نہ کرتا، یوں کر دیتا تو بہت اچھا ہو جاتا، اپنے اوپر لے جاتے ہیں۔ کوئی صاحب سے دعا کروائی، دعا قبول نہیں، ہم کہتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، دوسرے سے کروا لیتے ہیں، تیسرے سے کروا لیتے ہیں۔ وظیفہ کرتے ہیں، مطلوبہ نتائج نہیں، ہم کہتے ہیں یار وظیفہ نے صحیح کام نہیں کیا، دوسرا وظیفہ دے دیجیے، امیدیں قائم رہتی ہیں، اور ہم اللہ سے براہ راست بدظن نہیں ہوتے۔ اگر صرف مسئلہ تقدیر پہ بھروسہ کر کے کوئی بیٹھ جائے تو میں نے جیسے کہا کمزور طبیعت والا ہوگا، اب کوئی عمل تو کر نہیں رہا، نہ دعا کروا رہا ہے نہ کچھ، اور مطلوبہ چیز ملی نہیں، اب کس سے بدظن ہوگا؟ براہ راست اللہ تعالیٰ سے بدظن ہوگا، اگر طبیعت کی کمزوری ہے تو، اور ایمان تباہ ہوگا۔ اس لیے عمل کرتے جائیں۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ احتیاط کرتے، نہ بتاتے، لیکن بتایا اور نقصان ہو گیا تو اب آپ اس طرف توجہ نہ کریں، پچھتائیں نہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ کا ازلی فیصلہ یہ تھا کہ اس وقت نقصان ہوگا اور میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ باقی احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، احتیاط آپ کر سکتے ہیں۔ آپ روڈ کراس کرتے ہیں تو کیا مسئلہ تقدیر پہ بھروسہ کر کے آنکھیں بند کر کے نکل جاتے ہیں؟ آپ دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، کوئی گاڑی تیز رفتاری سے آ رہی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ ساری احتیاطیں اختیار کرنی ہوگا، لیکن وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ پرواہ نہیں کریں گے، ذہن کوئی اور چل رہا ہوگا، آپ چلتے چلتے روڈ کے بیچ میں آئیں گے، ہٹ کر جائے گی گاڑی، آپ کہیں گے پتہ نہیں ایسا لگا میرا دماغ باندھ دیا تھا کسی نے، وہ باندھا نہیں تھا، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ایسا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوگا، تو آپ اگر تدبیر اختیار کرتے تو وہ فیصلہ غلط کوئی ہو سکتا تھا، وہ تو ہونا ہی تھا۔ تو یوں ہوتا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں میں موافقت ہی ہے، کوئی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ کافی خواتین ہمارے ہاں، یہ باہر سے تھا، کہ تفاسیر بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی قضا نماز، آپ نماز قضا ہو جائے اس کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں پوائنٹ وائز بتاتا ہوں۔ پہلے انہوں نے یہ کہا، دیکھیں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سوتا رہ گیا اور اس کی نماز قضا ہو گئی تو جب اس کی آنکھ کھلے اس وقت وہ اس نماز کو ادا کر لے کہ یہی اس کا وقت ہے۔ مراد یہ کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا، اگر عادتاً نہ ہو تو، اور سوتا رہ گیا تو اٹھ کر پڑھ لے، قضا ادا کرے۔ ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق میں کچھ نمازیں جنگی معاملات کی وجہ سے قضا ہوئیں۔ ایک سفر میں سب سوتے رہ گئے تھے، فجر کی نماز نکلی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی وہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی قضا ادا کی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے یہ کہنا کہ جی قضا کی ضرورت نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ نبی ہیں کہ ان کی عملی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور دوسری آیت کے مطابق یہ رسول جو تمہیں حکم دے اس کو اختیار کر لو، جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔
تو ہمارے سرکار کے احکام اور آپ کی سیرت پاک، آپ کے عمل کو اختیار کرنا چاہیے. تو سرکار نے تو قضا نماز کو فوراً ادا کیا ہے، منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں منع کر رہی ہیں؟ تو یہ بالکل غلط کہہ رہی ہیں ایسی خواتین. کال ڈراپ ہو گئی شاید. ایک کویسچن کیا تھا کہ یہ باہر کے ملک سے تھا کہ ہمارے یہاں جو اکثر شادیاں ہوتی ہیں اس میں ہال میں جب ہم جاتے ہیں تو مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے. ایسی شادیوں میں شرکت کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہاں مختلف مسائل ہوتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو معظم دینی ہوں، جو عالم صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی امام صاحب ہیں، انہیں حتی الامکان ایسی مکس گیدرنگ سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر بالفرض اگر کسی مجبوری کے تحت جانا پڑ جائے، جیسے ان کی صاحبزادی کا نکاح کہیں ہوا اور سسرال والوں نے ان کے ہاں شادی ہو رہی ہے بلا لیا اور کوئی احتیاط نہیں کر رہے، اب اگر نہیں جاتے تو بیٹی کے لیے مسائل کھڑے کیے جا سکتے ہیں. بعض سسرال والے ایسے ہیں بامر مجبوری جا رہے ہیں، تو پھر ان سے گزارش کریں کہ عورتوں کو ذرا ایک طرف کریں، وہ ایک سائیڈ میں بیٹھیں اور میوزک کو بند کروائیں. یہ لازم کریں، کیونکہ ورنہ پھر لوگ دلیل بنائیں گے کہ جی آپ دیکھیں عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں یا عورتوں کو دیکھ رہے ہیں یا میوزک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. دوسرا، عام لوگ ہوتے ہیں شرعی احکام کے، وہ بھی چونکہ مکلف ہیں، اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ ایسی شادیوں میں شرکت نہ کی جائے. لیکن ایسی طرح کی کوئی مجبوری ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا تو پھر اس میں مجبوراً چلے جائیں اور کوشش کریں کہ میوزک بند ہو. اگر میوزک بند نہیں ہوتا اور آپ کو نقصان کا، ناراضگی کا اندیشہ ہے تو کہیں کونے میں جا کے خواتین یا مرد حضرات بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو اس گیدرنگ سے بچائیں اور دل میں لاحول پڑھتے رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی ایسے مقام پر موجود ہو جہاں پر کوئی گناہ ہو رہا ہے اور وہ دل میں اس کو برا جانتا ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس جگہ موجود نہیں. اور اگر کوئی کسی جگہ موجود نہیں، وہاں گناہ ہو رہا ہے اور وہ شخص اس گناہ کو اچھا سمجھ رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے. تو اس لیے آپ جا کر تھوڑا سا سائیڈ میں بیٹھ کر اس طرح کوشش کریں. دوسرا، شب معراج میں، شب برات میں جاگنا، روزہ رکھنا، اس کو وہ منع کرتی ہیں. دیکھیں مسلمانوں کی میجورٹی اس کو اچھا سمجھتی ہے. شب برات کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں. شب معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا، عجائبات قدرت دکھائے ہیں. اور جب کوئی اہم واقعہ کسی رات میں ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا، اس میں عبادت اختیار کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا، تو ان کی موافقت میں ہم بھی رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم ان کے مقابلے میں موسیٰ سے قریب ہیں، لہذا تم بھی روزہ رکھو. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہود سے مشابہت ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا پھر ایک دن پہلے یا بعد کا ملا لو. تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے اس میں عبادت کا اختیار کرنا یہ سنت رسول ہے. اب سرکار کو تو وہ انعام نہیں ملا تھا، انعام تو ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے اختیار کیا، ان کی موافقت میں سرکار نے. انعام ملے شب برات، شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات قدرت آپ نے دیکھے. ایک بہت اہم واقعہ ہوا، ہمارے نبی کو وہ سعادت حاصل ہوئی جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی کہ آپ نے چشمان ظاہری سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. اس میں اگر ہم کوئی عبادت اختیار کرتے ہیں تو کیا پرابلم ہے بھائی جان؟ کوئی زنا تو نہیں کر رہا، گالیاں تو نہیں بک رہا، فائرنگ تو نہیں کر رہا، لڑکیوں کو تو نہیں چھیڑ رہا، وہ فیس بک پہ بیٹھ کے غلط قسم کی چیٹ تو نہیں کر رہا، مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. آخر تکلیف کیا کس چیز کی ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں سے باہر نکل کے لڑکے آوارہ گردیاں کریں. وہ کیا کریں گے باہر نکل کے بتائیں شب معراج میں اور شب برات میں؟ اگر ہم مسجد میں نہ آنے دیں ان کو، وہ جائیں گے ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ جائیں گے، فلاں جگہ بیٹھ جائیں گے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے. یہ بہتر ہے، مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے. جبکہ ان جو مسلمان مسجدوں میں آ رہے ہیں ان راتوں میں انہیں علماء کی تائید حاصل ہے، متقی، پرہیزگار، صاحب علم علماء. یہ بھی نہیں کہ عوام نے خود اختیار کر لیا ہو. اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں گے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. مسلمانوں کی میجورٹی آج مسجدوں کے اندر ہوتی ہے شب برات شب معراج میں، مینورٹی باہر ہوتی ہے. مینورٹی ٹھیک ہوگی، میجورٹی غلط ہوگی. میری عقل سے بھی انسان سوچ لے. تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو خواتین اس قسم کی تفسیر پڑھا کر آپ کو اس قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں ان سے آپ بالکل دور رہیں. وہ تفسیر نہیں پڑھا رہی،
وہ تخریب کر رہی ہیں. معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا, آپ ان سے بالکل علیحدہ ہو جائیں. اہل سنت کے یہ معمولات ہیں, اہل سنت کے علماء نے آپ کو اس کی ترغیب دی ہے, قرآن و حدیث سے اس پہ دلائل موجود ہیں, لہٰذا آپ اسی پر عمل کریں, یہی آپ کے حق میں بہتر ہے. جو اس کے خلاف کرتا ہے اسے لڑائی جھگڑے بھی نہ کریں, تنقید بھی نہ کریں, لیکن بہرحال ان کو جوائن کرنا یہ بالکل آپ کے لیے شرعاً صحیح نہیں ہوگا, ان سے آپ علیحدہ ہٹ کر رہے ہیں. لاسٹ 1 منٹ رہ گیا, ایک بس جملہ لے لیتے ہیں. کس نے کہا یہ کہنا کیسا ہے, با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہاں جو بے ادب بے نصیب کا مطلب یہ نہیں کہ قسمت ہی نہیں ہوگی, اس کی مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے محروم ہوگا. یہاں ظاہری معنی نہیں ہے یہ, تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.